باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی یاد رکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اور روٹھ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے انزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ کو اللہ کسی کی منافقت دکھا دے تو اس سے بھیڑیں مت، اسے ایسے چھوڑ دیں جیسے وہ حیات ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو زبردستی مسکرائیں اور ہنسیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی آپ کی اس اداکاری کے مطابق عمل کرنے لگے گا اور آپ سچ مچ خوش رہنے لگیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو سکتا ہے یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو، اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہو۔ جب تمہیں صبر کا ہی نہیں پتہ تھا، اللہ پر یقین کے راستے کا ہی نہیں پتہ تھا، ہو سکتا ہے یہ سب سکھانے کے لیے تمہیں اللہ نے اس وقت سے گزارا ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے تمہیں خود سے دوستی کرنے کا موقع دیا ہو۔ تمہاری ساری محبت فقط ایک ہی شخص میں نہ اتر جائے، اس سے پہلے تمہیں اسے دور کر دیا ہو سکتا ہے تمہیں بہتر نہیں بہترین سے نوازنا ہو۔ تھک جاؤں گا لیکن پھر بھی تیرا ہی در کھٹکھٹاؤں گا، تو بھی ناراض ہو جائے گا، پتا پھر میں کہاں جاؤں گا۔ دنیا تو نہیں رکھتی بھرم، اگر تو بھی مجھ سے منہ موڑ لے گا تو میں مر جاؤں گا۔ تیرے علاوہ بھلا میرا ہے ہی کون، جس کے سامنے میں تھک ہار کر اپنی ذات ریزہ ریزہ کر جاؤں گا۔ تو بھی نہ سمیٹے گا مجھے، میں تو اپنی ذات میں ہی گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا۔ تیرا ہی ایک آسرا ہے مجھے، ورنہ میں بھٹکتا رہ جاؤں گا۔ تو سن لے گا، دے گا مجھے میرے صبر کا صلہ، اور میں دیکھتا رہ جاؤں گا۔ تو کرے گا کوئی ایسا معجزہ، میری آسمان کو دیکھتی ترستی نگاہیں حیران رہ جائیں گی۔ تو کن کہے گا اور میں اپنی نامکمل کہانی کو بھی مکمل ہوتا دیکھتا رہ جاؤں گا۔ تھک جاؤں گا لیکن پھر بھی تیرا ہی در کھٹکھٹاؤں گا۔ میرا رب نہ کبھی مجھے تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی مجھ سے بیزار ہوتا ہے۔ میرے پاس اس سے اچھا رفیق کوئی بھی نہیں۔ دل تو سب کے ہوتے ہیں، دکھ بھی سب کے ہوتے ہیں۔ کچھ اشک دلوں پر گرتے ہیں، کچھ مٹی میں مل جاتے ہیں، کچھ لفظ ادا ہو جاتے ہیں، کچھ ہونٹوں میں سل جاتے ہیں۔ مانا کہ ادھورے رہتے ہیں، پر خواب تو سب کے ہوتے ہیں۔ کچھ کھو کر بھی پا لیتے ہیں، کچھ پا کر بھی کھو دیتے ہیں۔ یہاں اپنی اپنی باری پر سب ہنستے ہیں، سب روتے ہیں۔ اللہ کو کیے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہاری بے دھیانی اور نہ چاہنے کے باوجود پڑھے جانے والی نماز کا تو ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز پڑھتے ہو۔ ہر نماز کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑتی ہے، نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے۔ ایسے میں کیے گئے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں طرف اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد سجدے میں جا کر اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ یہ پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی، اور وہ مراد پوری ہونے میں جو بھی رکاوٹیں حائل ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے، آپ بھی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی مرادیں، آپ کی دعائیں، آپ کی حاجات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سر بازار چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی۔ درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے رستہ ٹٹول رہا تھا۔ غصے کی کیفیت جھٹ سے شفقت اور ترس میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا کر آیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ دوسروں سے بڑھ کر خوبصورت ہونا حسن نہیں ہے، دوسروں سے الگ ہونا حسن ہے۔ یہ آپ کی خامیاں نہیں، آپ کی نشانیاں ہیں۔ آپ کا منفرد ہونا آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی ہے، آپ کا تخلیق کار کامل ہے، غلطیوں سے پاک ہے، وہ صرف ماسٹر پیس تخلیق کرتا ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ لاکھوں میں ایک ہیں۔ آئے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں جس پر لکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خدا را اس پنجرے سے خود کو آزاد کر کے دیکھیں، یقین کریں لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑے، چھٹکارا مشکل ہو جائے، بہت ہی کوئی پیچیدہ مشکل میں پڑ جائیں تو ہر نماز کے بعد 100 بار یا قہارو پڑھیں، انشاءاللہ ہر مصیبت، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حساس لوگ جلد مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کر بے حسی سے جینے کا۔ وہ وقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن وقت ان کو لے کر نہیں چلتا، آخرکار ان کی سسکیاں سینے میں دب کر رہ جاتی ہیں اور بے آواز رونے والے کب مر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔